پھر اسٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. آج ایک 3 ممبر بینچ نے اپیل سنی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقاتوں کا معاملہ ہے. اس حوالے سے کیا ہوا ہمارے رپورٹر حسین چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. پہلے جو کاروائی ہوئی اس کی جو گزارشات آپ وہاں پہ روداد ہوئی وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اپیل میں منگل جمعرات کی ملاقاتوں کے ایس او پیز طے ہونے تھے. جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے بتایا دسمبر تک ان کی ملاقاتیں ہفتہ میں 2 دن کرائی جا رہی تھی. وکیل جیل سپرنٹنڈنٹ نوید ملک جنوری میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سزا یافتہ ہوئے. وکیل جیل سپرنٹنڈنٹ بانی پی ٹی آئی کا جیل میں سزا یافتہ ہونے کے بعد سٹیٹس تبدیل ہو گیا تھا. یہ جیل کے وکیل نے بتایا جب ملاقات کراتے ہیں تو یہ جیل کے باہر سیاسی بیان بازی کرتے ہیں. یہ جیل ملاقاتوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں, یہ بھی جیل کے وکیل نے بتایا. ہر بندہ درخواست لے کر آ جاتا ہے کہ میری بھی جیل میں ملاقات کرائی جائے. کام چیف جسٹس جو ہے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے یہ بات کی. جیل ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک کی کیا ضرورت ہے, یہ ملاقات کر کے چلے جائیں, یہ بھی ان کے ریمارکس آئے. ان سے انڈرٹیکنگ لے لیتے ہیں کہ جیل میں ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک نہ کریں. کام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سے منگل جمعرات کی ملاقاتیں بحال کر دی. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک نہیں ہوگی, یہ حکم آیا ہے ہائی کورٹ کی طرف سے. جو بھی بانی پی ٹی آئی سے ملے گا وہ میڈیا ٹاک نہیں کرے گا, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ہے. بانی پی ٹی آئی کے جو کوارڈینیٹر ہیں سلمان اکرم راجہ وہ طے کریں گے کس نے ملنا ہے, انہی کی اجازت سے ملاقات ہوگی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ لارجر بینچ نے جیل ملاقاتوں کی درخواستیں ہدایات کے ساتھ نپٹا دی. سہیل چودھری آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ جو کچھ ہوا وہ ہم نے بتا دیا ہے ناظرین کو. آپ سے ایک سادہ سا سوال یہ ہے کہ آج کا یہ جو آرڈر ہے مطلب یہ کہ کوئی بندہ مل کے آتا ہے اندر سے, جس طرح پچھلے تیسرا حسن ایوب صاحب بھی گئے تھے, ان کی ملاقات تو نہیں ہوئی تھی, دور سے دیکھ کے آگے تھے. تو اگر کوئی ملے گا تو باہر آ کے وہ اس کے اوپر صرف اس نے جیل کے باہر بات نہیں کرنی یا کسی بھی موقع کے اوپر, مطلب وہ کے پی ہاؤس میں آ کے یا پارلیمان کے اندر آ کے کسی جگہ اور جگہ کے اوپر بات کر سکتا ہے. یہ آرڈر کمپلیٹ ہے, مطلب یہ تھوڑی سی اس کے اوپر روشنی ڈال دیجیے گا. جی دیکھیں خاور صاحب, بانی پی ٹی آئی سے جیل ملاقاتوں کی یہ 20 سے زائد درخواستیں تھیں جو کہ 2 ہی سماعتوں میں لارجر بینچ نے نمٹا دیے. اور بانی پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں وہ بھی اس پر راضی دیکھے. ہم نے آج بیرسٹر سلمان اکرم راجہ, ظہیر عباس, شعیب شاہین, نیاز اللہ نیازی اور دیگر جو وکلا تھے وہ اس پر جو ہے وہ راضی نظر آئے. اور جب بار بار جیل سپرنٹینڈنٹ کے وکیل نوید حیات ملک جو کہ سابق صدر بھی ہیں ہائی کورٹ بار کے, ان کا بار بار یہ مطالبہ تھا کہ یہ جب جیل سے باہر نکلتے ہیں تو وہاں میڈیا ٹاک ہوتی ہے اور سیاسی گفتگو ہوتی ہے. اگر یہ گارنٹی دے دیں کہ وہاں پر کوئی ٹاک نہیں ہوگی, کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی, تو ہم جو ہے وہ ان کو 2 ہفتے میں 2 مرتبہ ملاقات کی اجازت دیں گے. اب یہ چونکہ تحریری حکم نامہ نہیں آیا ابھی تک, تحریری حکم نامہ آئے گا تو اس میں یہ مینشن ہوگا کہ آیا جیل کے باہر صرف ٹاک پر پابندی ہے یا اوور آل جیل سے باہر آ کر کہیں بھی ملاقات پر پابندی ہے. تاہم جو ان کے وکلا تھے ان سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ صرف جیل سپرنٹینڈنٹ کی حدود جو ہے اس کی حد تک یہ سماعت تھی, اور جیل سپرنٹینڈنٹ چونکہ اڈیالہ جیل کی باہر کی ہی بات کر رہے تھے, استدعا کر رہے تھے ان کے وکلا جو نوید حیات ملک ہیں اور دیگر جو اسٹیٹ کونسل تھے, تو چونکہ یہ صرف جیل کی حدود تک کی بات ہے, باہر آ کر وہ فار ایگزامپل وہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں بھی جس طرح پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ بھی کر سکیں گے, اور اس کے علاوہ بھی جو پارلیمنٹ کا فلور ہے یا دیگر جو جہاں پر میڈیا سے چلیں حسین بہت شکریہ انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے. حسن آپ کی یور انڈرسٹینڈنگ, کیونکہ اس پہ کافی زیادہ بحث چل رہی ہے, کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ تو گیگ آرڈر لے کے آ گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا کی قیادت ہے کہ انہوں نے کہا جی آپ نے باہر ملیں اس کے بعد کوئی گل نہیں تو باہر کرنی. انڈرسٹینڈنگ ہے اب یہی آرڈر جو ہے وجہ بنے گا بہت, اگر آرڈر آتا ہے تو اگر ان رائٹنگ آرڈر آنا ہے نا, آرڈر آنا ہے کہ تو بات کی نا, آرڈر جب تک ریٹن آرڈر نہیں آئے گا تب تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. لیکن جب اگر ریٹن آرڈر یہ آ گیا تو پھر انہوں نے بولنا ہے اور پھر گرفتاریاں ہونی ہیں. نہیں آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک آرڈر اس طرح ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ جی آپ نے ذکر ہی نہیں کرنا ملاقات؟ جی ملاقات کا ذکر نہیں کرنا نا, ملاقات آپ کریں ضرور, آپ ان سے انڈرسٹینڈ کریں, آپ نے رہنمائی لینی, وہ سیاست نہیں کر سکتے. تو آپ نے اگر جو بندہ ذکر کرے گا, اور دیکھیں لوگ سننا ہی ان لوگوں کو تب کیوں چاہتے ہیں کہ جی عمران خان سے ملاقات میں عمران خان نے کیا کہا, باقی ان کی اپنی کو وہ حیثیت ہے نہیں. جب ان کی اپنی حیثیت ہے نہیں, بیچتے یہ عمران خان کو ہے, عمران خان کو بیچنے سے وہ روک دے گی کورٹ. اگر روک دیتی ہے تو پھر تو ان کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ الاؤ بھی ہوگی, لیکن یہ کیس ہار گئے, یہ لا ڈیپینڈ آرڈر کیا آتا ہے, ریٹرن کیا. سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس کیس کے بعد کیا فرمایا سنیے.
آج عدالت نے بالکل واضح کر دیا کہ یہ میٹنگ جمعرات والی بھی کرائی جائے گی اور اس کے لیے 6 نام ہیں جو میں دوں گا یا گور خان صاحب دیں گے یا انتظار پنجوتا صاحب دیں گے، ظاہر ہے مل کر دیں گے۔ تو وہ 6 نام رفقا کے، 6 نام وکلاء کے جو منگل کو ملیں گے، اور اس کے علاوہ جو ان کی بہنیں ہیں یا بشرا بی بی کی صاحبزادیاں ہیں وہ ملیں گے۔ سب کی رضامندی سے اب یہ ہوا ہے، اب ہم توقع کرتے ہیں کہ اس پہ عمل ہوگا اور خان صاحب کے جو حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائیں گے۔ شرط صرف یہ لگی ہے کہ جو رفقا ملیں گے وہ اسی وقت جیل سے باہر آ کر کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، گفتگو پہ تو قدغن کسی انسان کی نہیں لگ سکتی۔ یہ سلمان اکرم رائے صاحب کی اب ظاہر خواہش ہے کہ وہ تو آرڈر پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ان کی خواہش پوری ہوتی ہے کہ نہیں، غلام حسن صاحب کہ بس جیل کی حد تک، جیل کی جو باؤنڈری وال ہے اس کے باہر۔ لیکن مجھے جو سمجھ آ رہی ہے نا جوئی صاحب، یہ کام انہیں سادہ نہیں ہے جنہ سلمان اکرم رائے صاحب نو سادہ لگ رہا ہے، کیونکہ انہاں دے جڑے لوگ نے سوشل میڈیا تے وہ تنقید کرنا شروع ہو گئے نے سلمان اکرم رائے صاحب دے کہ بھی تسی کیڑی شرط تسی من کے آ گئے ہو۔ آپ کو کیا سمجھ آئی اس کیس کی جو گزارشات ہم نے آپ کے سامنے رکھی اور جس انداز سے بحث ہو رہی ہے جو صاحب؟ نہیں وہ ملاقاتیں بھی بحال ہیں، اور جو یہ ہے کہ وہاں باہر نکل کے جو مائک لے کے کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ گفتگو نہیں ہوگی تو وہ جا کے اپنے گھر سے یا دفتر سے یا پارلیمنٹ میں یا ہائی کورٹ میں یا جدھر بھی بات کرنا چاہیں گے کریں گے۔ یہ تو کوئی پابندی تھوڑی لگا سکتا ہے، یعنی اور یہ ہونا ہی نہیں ہے۔ اور اس طرح اس پر گرفتاریاں کس چیز پر ہونی ہیں مجھے نہیں سمجھ لگی بات کی۔ تو ابھی وہ آرڈر آنے دیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایک کانٹروورسی تھی کہ ملاقاتیں نہیں کرا رہے تھے، تو اگر اس کے ذریعے ریگولیٹ کر دیے ہیں اور ہو رہی ہیں ملاقاتیں پیریڈ، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، وہاں کوئی بات چیت نہیں ہوگی، لیکن اس کے علاوہ کسی کو آپ روک نہیں سکتے۔ چلیں ناظرین، آپ نے سن لیا، لیکن اس کے اندر ایک جو کیچ ہے جو حسن بات کر رہے ہے، اٹ میکس لٹل سینس، وہ یہ کہ ملاقات کے بعد آپ بات نہیں کریں گے، وہ اب یہ نہیں ہو سکتا سڑک کے ایک طرف کر سکتے سڑک کی دوسری طرف جا کے کھڑے ہو کے نہیں کر سکتے، وہ یہی مجھے لگ رہا ہے پتا چل جائے گا یار، آرڈر آئے گا۔ نہیں میں چوئی صاحب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ظاہر آرڈر کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرے گا، لیکن وہ یہ اگر کہہ دیں کہ جی میں مل کے آیا ہوں تو مجھے وہاں سے یہ بات انہوں نے اندر یہ حکم دیا ہے، تو وہ اس وقت یہی تو مسئلہ سارا لڑائی چل رہی ہے۔ لیکن اینی ویز آرڈر کے اوپر گرفتار کر لیں ساروں کو۔ ہاں چلیں وہ دیکھتے ہیں آرڈر کا ویٹ کرتے ہیں۔ ویسے ان لوگوں کی میڈیا ٹاک چل رہی تب ہے جب انہوں نے عمران خان کا ہی بتانا ہے کہ عمران خان نے یہ کہا ہے، ادروائز تو مطلب کون بریک کے بعد ہم بات